میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمارے گھر کا ماحول کافی سخت تھا، لہٰذا مجھے کبھی کسی غلط کام کا خیال نہ آیا۔ ایک اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا، مگر منگنی کے روز میرے ابو کو ایک پارسل موصول ہوا جس میں کسی لڑکے کی طرف سے محبت بھرا خط اور میری کافی تصویریں تھیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں نے تو آج تک کبھی کسی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا اور نہ ہی کبھی تصویریں بنائی تھی۔ میرے ابو مجھے مارنے کو دوڑ رہے تھے۔ جب حقیقت سامنے آئی تو ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ میرے والد کافی سخت مزاج تھے، اسی لیے ہمیں بلا ضرورت کہیں زیادہ آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان دنوں میں ایف اے کی طالبہ تھی۔ میں نے ایف اے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور اپنے ہی کالج ہی میں بی اے میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں میرا شمار لائق طالبات میں ہوتا تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، لیکن میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ ہم بہنیں پڑھ لکھ جائیں۔ انہوں نے ہمیں اس کی اجازت تو ضرور دے رکھی تھی، لیکن ساتھ ہی نصیحت بھی کی ہوئی تھی کہ میں تم لوگوں میں کوئی ایسی ویسی بات نہ دیکھوں۔ جس روز میں نے تم لوگوں کے بارے میں کوئی بات سنی تو اس دن تمہاری خیر نہیں ہے۔ میری بڑی بہن بی اے کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ گئی۔ میں اپنی بہن سے کہیں زیادہ ذہین تھی اور میں سب کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتی تھی، لہٰذا خود کو پڑھائی کے لیے تیار کر دیا۔ ہمارا کالج زیادہ دور نہیں تھا۔ میری سہیلیاں پہلے ہمارے گھر آتی، پھر وہاں سے ہم اکٹھی کالج جاتی تھی۔ چونکہ ہم کالج پیدل جاتے، اسی لیے باتیں کرتے چلتے تو فاصلے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ شام کو ہم اکیڈمی بھی ساتھ جاتی تھی۔ اس اکیڈمی میں پہلی شفٹ میں لڑکوں کا گروپ پڑھتا تھا اور پھر ان کی چھٹی کے بعد لڑکیوں کی کلاسز شروع ہو جاتی۔ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ جس راستے سے ہم جایا کرتے، اس راستے سے ایک لڑکا روزانہ اسی وقت گزرا کرتا تھا۔ ہم جو ہی اکیڈمی سے باہر نکلتے، وہ اسی وقت وہاں سے گزر رہا ہوتا تھا۔ یوں روزانہ اس سے ہمارا سامنا ہو جاتا۔ پہلے تو ہم میں سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی کہ یوں بھی تو راستے سے لوگ گزرتے ہی ہیں۔ بہرحال وہ کسی اچھے خاندان کا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے ہم میں سے کسی کو کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گروپ کی سبھی لڑکیاں بہت اچھی اور پڑھاکو قسم کی تھی۔ نمرا بھی ہمارے ہی گروپ کی ایک زندہ دل سی لڑکی تھی۔ ہنسنے ہنسانے کی طرف زیادہ توجہ دینا، خود کو خوب بنا سنوار کر رکھنا اس کی عادت میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ مشکل میں ہر کسی کا ساتھ دینے میں بھی آگے آگے رہتی تھی۔ اس کی سوچیں بھی ہم سے کچھ مختلف تھیں۔ اسے عشق معشوقی کے قصوں میں کافی دلچسپی رہتی تھی۔ اگر کسی لڑکی کی منگنی ہوئی ہوتی تو اسے اکثر اس کے منگیتر کے حوالے سے تنگ کرتی رہتی اور اکثر بڑھ چڑھ کر کہتی، کاش ہم سے بھی کوئی محبت کرتا۔ ہم ہمیشہ اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آتی جاتی تھی۔ اب کی بار بھی سب سے پہلے نمرا نے اس بات کا نوٹس لیا کہ اس لڑکے سے تقریباً ہمارا روز آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ آنکھیں جھکا کر گزر جاتا۔ کافی عجیب لڑکا نہیں ہے؟ وہ روز ہی ہماری توجہ اس لڑکے کی جانب کرتی اور ہم اس کی باتیں یہ کہہ کر سنی انسنی کر دیتے کہ گزرتا ہے تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے نمرا۔ نمرا کی باتوں نے رفتہ رفتہ ہمیں بیزار کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ جب وہ لڑکا وہاں سے گزرتے سامنے آیا تو نمرا نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم روز جب ہم گزرتی ہیں تبھی یہاں سے گزرتے ہو، چلو آج آخر اپنا نام ہی بتا دو، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آخر تم کون ہو، اور اگر ایک کاغذ پر اپنا نمبر بھی لکھ دو گے تو ہم بہت مشکور ہوں گے۔ اس کی آخری بات سے تو ہم سب دنگ رہ گئے۔ ارم نے اسے بازو سے کھینچ کر لایا۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ توقع نہ تھی کہ ہماری یہ سہیلی اتنی بے وقوف اور ایسا کچھ کر گزرے گی جس کے نتیجے میں ہم سب کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ چاہے وہ ہمارے راستے سے گزرتا تھا،
لیکن جب اس نے کبھی ہم میں سے کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی تو بھلا ہمیں کیا ضرورت تھی اسے کچھ کہنے کی؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی کام سے روز گزرتا ہو۔ بہرحال نمرہ کی اس حرکت سے ہم سبھی کو اس پر بہت غصہ آیا کہ یقیناً وہ تو ہم سب لڑکیوں کے بارے میں بھی غلط سوچ رہا ہوگا کہ یہ سب ہی ایسی ہیں۔ یقیناً اس لڑکے کو بھی نمرہ کی جرأت ناگوار گزری تھی کیونکہ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد نہ جانے اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا کیا ہوا، مگر وہ دوبارہ ہمیں نظر نہ آیا۔ نمرہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ نمرہ اب کافی اداس سی رہنے لگی تھی۔ وہ جتنی بے چین اور پریشان تھی، ہم سب اسی قدر مطمئن تھے۔ جب وہ ہم میں موجود نہ ہوتی تو ہم آپس میں کہتی، چلو شکر ہے آج وہ ہیرو غائب ہو گیا، ورنہ نمرہ نے نہ جانے اب کیا کرنا تھا۔ اس نے تو اپنے ساتھ ہمیں بھی بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہمیں تو معلوم نہ تھا کہ اس بیچاری کو اس لڑکے سے واقعہ ہی لگاؤ ہو گیا تھا، اور اسے اب اس کے نہ دکھنے پر کسی پل قرار نہ تھا۔ ہم تو اب اس سے ایک حد تک کنارہ کیے ہوئے تھے کہ کہیں یہ ایسے ہی کسی روز پھر منہ اٹھا کر کسی اور راہ چلتے کو کچھ نہ بول دے۔ ہم اب اس کی دل لگی کو اہمیت نہ دیتے، اس کی کوئی بات نہ سنتے تھے۔ اس نے بالآخر خاموشی اختیار کر لی اور اندر ہی اندر گھلنے لگی۔ ایک روز اس نے اتفاق سے اس لڑکے کو کالج کے باہر موٹر سائیکل پر دیکھا۔ وہ اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہمارے کالج میں پڑھتی ہے، کیونکہ پہلے تو وہ کبھی ہمارے کالج کے باہر نہیں دکھائی دیا تھا۔ جب نمرہ نے عائشہ کے ہمراہ اسے جاتے دیکھا تو اس کے چہرے پر گویا مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے کسی پیارے کی گم شدگی کا سراغ مل جاتا ہے تو امید کی روشنی سے مایوس منور ہو جاتا ہے۔ اس روز کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، تاہم اس نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔ اگلے روز فری پیریڈ میں وہ عائشہ کے پاس گئی اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ تم گھر کس کے ساتھ جاتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ زیادہ تر اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی ہوں اور کبھی ابو بھی لینے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ پوچھنے لگی کہ کل تو تم چھٹی کے بعد کس کے ساتھ گئی تھی؟ جس پر عائشہ نے بتایا کہ اپنے بھائی عدنان کے ساتھ گئی تھی۔ گویا اب نمرہ کو خوشی کی امید مل گئی تھی، وہ سب سے قطع تعلق ہوگی، اور پھر اس نے کسی طرح عائشہ سے دوستی لگا لی۔ حالانکہ وہ ہم سے ایک کلاس جونیئر تھی، مگر نمرہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے تو بہرحال عدنان سے رابطہ رکھنا تھا، اور عائشہ اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھی۔ یوں نمرہ نے عائشہ کو قیمتی تحفے دے کر اس سے اپنی دوستی کو مضبوط کر لیا۔ پھر یہ دوستی کافی حد تک گہری ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گئی۔ اب وہ چھٹی کے روز عائشہ کے گھر جانے لگی۔ اس کے گھر جانے کی وجہ سے وہ عدنان سے بھی بات کرنے میں کامیاب ہو گئی، تاہم اب کی بار اس نے بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے مزاج سے واقف ہو چکی تھی کہ اس نے اس سے تھوڑا سا مذاق ہی کیا تھا تو اس نے اپنا راستہ ہی بدل لیا تھا۔ یقیناً اسے بے باک لڑکیاں پسند نہ تھیں، اور اب اگر وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتی تو یقیناً اسے بات چیت سے بھی اور دیدار سے محروم ہو جاتی۔ لہٰذا اب جب اسے عدنان سے گفتگو کا موقع ملتا، وہ نہایت سنجیدگی اور ایک بہت سلجھی ہوئی لڑکی کے طور پر کرتی۔ نمرہ کو علم ہو گیا تھا کہ وہ آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہے اور بے حد ذہین ہے۔ عدنان کافی کم گو تھا اور نمرہ کو بھی سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ کس طرح اس سے گفتگو جاری رکھے اور اس کی توجہ حاصل کر پائے۔ بس اس نے اس کے ساتھ آرٹ پر گفتگو کرنی شروع کر دی۔ وہ اب اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی بجائے لائبریری سے انہی موضوعات سے متعلق کتابیں لا کر مطالعہ کرنے لگی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع پر بات کر سکے۔ یوں خاص پلاننگ کے تحت اس لڑکی نے اپنے پسندیدہ انسان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔
بہت کم گو اور بہت کم کسی سے گھلنے ملنے والا شخص بلاخر نمرا سے گھل مل گیا۔ اب وہ اسے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز بھی دکھانے لگا۔ وہ شام کو اپنے گھر کے باغ میں بیٹھ کر پینٹنگ کیا کرتا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ آ کر بہانے سے وہ بھی وہاں پہنچ جاتی۔ ایک روز جبکہ وہ تصویر بنانے میں مصروف تھا، نمرا دبے پاؤں اس کی پشت کی طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ عدنان اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اس کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ بلاخر وہ کہنے لگی، واہ، کمال کر دیا آپ تو بہت خوبصورت پینٹنگز بناتے ہیں۔ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی پینٹنگ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے واقعہ ہی کسی کی تصویر ہو۔ عدنان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ غور سے تصویر کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ تمہارا یہ شاہکار میری سہیلی نیلم کی ہو بہو صورت ہے۔ دونوں میں اتنی شباہت ہے کہ لگتا ہے اسے ہی اپنے سامنے بٹھا کر بنائی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، سچ بتائیں، کس کے تصور میں ڈوب کر آپ ایسی پینٹنگ بناتے ہیں؟ وہ بھی کسی لڑکی کی صورت؟ ضرور کوئی خاص صورت ہے جسے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ تصویر بنائی ہے۔ وہ اسے مذاق میں کہنے لگا، تمہارا تصور ہوتا ہے میرے ساتھ، اور پھر وہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ نمرا کہنے لگی، میری تو ہرگز نہیں ہے یہ صورت، تو مجھ سے کسی طور نہیں ملتی، یقیناً یہ کوئی اور ہے۔ عدنان کہنے لگا، مذاق کر رہا تھا، اور جس سے بھی ملتی ہو، لیکن تم کیوں چوروں کی طرح دبے پاؤں یہاں آئی؟ وہ کہنے لگی، میں تو اکثر ہی آتی ہوں، اس لیے آج بھی آ گئی۔ نمرا کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک دن کے لیے یہ پینٹنگ دے سکتے ہیں؟ جس پر عدنان کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں اپنی پینٹنگ کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ ارے بھائی، اپنی پینٹنگ تو ہر پینٹر کو پیاری ہوتی ہے۔ نمرا ہنستے ہوئے کہنے لگی، لیکن ایسی پینٹنگ کا کیا فائدہ کہ جسے کوئی دیکھ ہی نہ سکے؟ وہ کہنے لگا، تم نے دیکھ تو لی ہے، اب اور کس کو دکھانی ہے؟ نمرا کہنے لگی، جس کی تصویر بنائی ہے آپ نے، میں نے اسے دکھانی ہے۔ اس کی بات سن کر عدنان چونک گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، پھر تو میں بالکل نہیں دوں گا۔ نمرا گویا کسی شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا فائدہ کہ جس کی تصویر بنائی ہے اسے خبر تک نہیں ہے؟ عدنان نے اسے جان چھڑوانے کو کہا، ارے بھائی، میں نے کسی کی تصویر نہیں بنائی، یہ بس میرا اپنا آئیڈیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ نے ویسے ہی بنائی تو بہت کمال کا ہے۔ یہ صورت میری سہیلی سے اس قدر ملتی ہے کہ اگر وہ دیکھ لے تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ عدنان کہنے لگا، واقعہ ہی؟ پھر تو میں بالکل نہیں دوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ خدا نہ کرے کہ میری بنائی ہوئی پینٹنگ کی وجہ سے کوئی پاگل ہو جائے۔ جس کے لیے ہم جیتے ہیں، اگر وہی ہوش میں نہ رہے تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟ نمرا کو اس بات سے ایک دھچکا لگا، پھر کہنے لگی، مذاق کر رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں؟ عدنان کہنے لگا، یہ سچ ہے۔ یہ کبھی کبھار سچ بھی منہ سے نکل جاتا ہے۔ اب کی بار وہ سوال پوچھنے لگی، کیا آپ نیلم کو پسند کرتے ہیں؟ مگر وہ خاموش رہا۔ نمرا ذہن پر ہلکا سا زور دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ اسی وجہ سے روز اس کے راستے سے گزرتے تھے نا؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ وہ کہنے لگی، بولیں نا عدنان، آپ کو قسم ہے، دیکھیں اگر مجھے رازداں بنا لیں گے تو اس میں آپ دونوں کا ہی بھلا ہے، کیونکہ نیلم بھی میری دوست ہے۔ عدنان کہنے لگا، اگر تم نے اپنی باتونی طبیعت کی بدولت اس معاملے کو اچھال دیا تو نیلم بھی مفت میں بدنام ہو جائے گی، جس کو کوئی خبر ہی نہیں، اور تب جانتی ہو کیا ہوگا؟ نمرا نے پوچھا، کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا، شاید بہت برا ہو جائے۔ میں نے جب ایک بار راستہ بدلا تو دوبارہ اس راستے سے نہیں گیا، تاکہ میں اس کی بدنامی یا اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں۔ حالانکہ جو دل پر گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یوں نمرا نے اس سے وہ بات اگلوا لی کہ جسے شاید وہ کبھی کسی کو نہ بتاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو صورت اس کے دل پر نقش ہے وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تصویریں بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کے گھر کے ماحول کے باعث اس کا ذکر لبوں پر لانا نہیں چاہتا تھا۔
حقیقت یہ تھی کہ جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ باقول اس کے فنکار دل نے سرگوشی کی کہ یہ وہی صورت ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے مجھے دل میں بسا لیا، مگر بسا کر ساری دنیا سے چھپا لیا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ کسی چھوٹی سی بھی غلطی کی وجہ سے میری رسوائی ہو۔ وہ میری پریشانی کا باعث بننا نہیں چاہتا تھا، تبھی آنکھیں جھکا کر میرے راستے سے گزر جاتا تھا اور کبھی مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اب اپنے من پر نقش صورت کی روز پینٹنگ بناتا اور پھر انہیں پھاڑ دیتا تھا۔ بالآخر ایک روز ہو بہو میرا عکس بنانے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ نمرا جو اس کی چاہت میں مر مٹی تھی مگر اب حسد کی آگ میں جل اٹھی تھی، وہ تو اس سے اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پائی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اپنے جذبات کے اظہار کر دیتی تو عدنان ناراض ہو جاتا اور وہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتی۔ لہٰذا نمرا نے سوچا کہ جب تک نیلم کا خیال اس کے ذہن میں بسا رہے گا تب تک وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اب وہ اس کے ذہن میں موجود میری تصویر کو کھرچ دینا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے ایک چال چلی۔ نمرا نے عدنان سے کہا کہ اگر تم نیلم کی ہو بہو پینٹنگ بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی فوٹو لا دیتی ہوں۔ تم اسے سامنے رکھ کر پینٹنگ بناؤ گے تو باقی کی کمی پیشی بھی پوری ہو جائے گی۔ دیکھنا تمہاری پینٹنگ بالکل ویسے ہی بنے گی جیسی وہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر عدنان کے دل کی کلی کھل گئی۔ اس نے کہا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اگر تم مجھے نیلم کی تصویر لا دو تو یقین جانو جو جائز انعام تم مجھ سے مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی کیا وعدہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا وعدہ رہا۔ نمرا کہنے لگی یہ پینٹنگ جو آپ نے بنائی ہے مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دکھا کر اس کی فوٹو مانگ سکوں۔ اور ہاں ایک بات بتا دوں، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، بس وہ اپنے دل کا حال چھپائے ہوئے ہے۔ وہ جب یہ پینٹنگ دیکھے گی نا تو صرف فوٹو دے دے گی بلکہ ممکن ہے کہ میرے اصرار کرنے پر میرے ساتھ آپ سے ایک ملاقات کرنے کو بھی آ جائے گی۔ میں اسے یہاں لے آؤں گی۔ جب وہ آپ کے سامنے بیٹھ جائے گی تو اسے دیکھ کر کینوس پر اس کی صورت بنانے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں انسان کتنا بھی سیاح ہو وہ دل کے ہاتھوں پاگل بن جاتا ہے۔ نمرا نے بھی اسے امیدوں اور تسلیوں سے اس طرح اپنے جال میں پھنسایا کہ عدنان نے بھی نمرا کو اپنا رازداں سمجھ کر اس پر اعتبار کر لیا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں یہ پینٹنگ ابھی تو تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اس میں ابھی کچھ کمی سی لگتی ہے۔ جب تم مجھے نیلم کی تصویر لا کر دو گی تو اسے دیکھ کر میں اس میں موجود کمی کو بھی پورا کر لوں گا، اور جو نئی پینٹنگ بناؤں گا نا وہ تم لے جانا اور نیلم کو دکھا دینا۔ یوں نمرا مان گئی۔ اب وہ کالج میں بھی اکثر میرے ساتھ ساتھ رہنے لگی، پہلے ہی کی طرح مجھ سے باتیں کرتی۔ میں بھی ہر چیز سے بے خبر تھی۔ اس کا گھر چونکہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی ہم نے امتحان کا داخلہ بھجوانے کے لیے جو تصویریں اتروانی تھی کیا تم نے وہ بنوا لی ہیں یا تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پہلے والی تو نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو ایک آدھی ہوگی اور اس سے تو گزارا نہیں چلے گا نا، لہٰذا نہیں بنوانی پڑیں گی، اور ابھی تک تو نہیں بنوائی۔ ابو پھپھو کی عیادت کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں، انہیں آنے میں 2-3 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ وہ آئیں گے تو پھر ہی بنوانے جاؤں گی کیونکہ گھر سے کوئی اور تو ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ نمرا کہنے لگی ہمارے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ آج چھٹی تھی اس لیے تو میں آج خود ہی اپنی تصویریں اتروانے جاؤں گی کیونکہ کالج میں کیا پتا کب ضرورت پڑ جائے۔ اگر تم نے بھی چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، دونوں جا کر بنوا لیتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ میرا اکلوتا بھائی اسلام آباد میں جاب کرتا تھا۔ میں نے سوچا چلو امی کی اجازت لے کر اسی کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ورنہ یہ کام رہ جائے گا۔ نہ جانے ابو کو یا امی کو فرصت ملے۔ یوں امی سے اجازت لے کر میں اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے چلے گئی۔ ہم نے اس آدمی سے پوچھا کہ ہم کب تک آ کر تصویریں لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کل یا پرسوں
ایک دو دن میں جب بھی چاہیں آ کر لے جا سکتی ہیں۔ اگلے روز نمرا ہمارے گھر نہ آئی تو میں نے سوچا یقیناً اس نے آج تصویریں لینے نہیں جانا ہوگا، مگر وہ اس سے اگلے ہی روز اکیلے ہی تصویریں لینے چلی گئی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ جب وہاں پر اپنی تصویریں لینے گئی تو میری بھی تصویریں لیتی آئی۔ مجھے علم نہ ہو سکا کہ اس نے ایک تصویر رکھ لی ہے۔ فوٹوگرافر نے 6 کاپیاں بنانی تھی، اس نے مجھے 5 دی اور چھٹی اپنے پاس رکھ لی۔ مجھ سے یہی کہا کہ اس نے 5 ہی بنائی ہیں۔ میرا سادہ ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس پر شک کی بھی کوئی وجہ نہ تھی، ہماری برسوں سے دوستی تھی۔ نمرا نے میری وہ تصویر عدنان کو دے دی، وہ اس کا بے حد مشکور ہوا۔ اب کی بار اس نے جو پینٹنگ میری تصویر کو دیکھ کر بنائی وہ بالکل ہو بہو میرے جیسی تھی۔ عدنان نے وعدے کے مطابق اپنی پینٹنگ نمرا کو دے دی کہ نیلم کو دکھا لانا، مگر نمرا نے وہ مجھے نہ دکھائی۔ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس نے میری تصویر اور پینٹنگ دونوں ہی اپنے پاس رکھ لی۔ ان دنوں ہمیں امتحانات کی تیاری کی وجہ سے کالج سے چھٹیاں ہو گئی۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو ہم نے ایک ساتھ کالج جانا شروع کر دیا۔ چھٹیوں کے بعد پہلے روز جب میں کالج گئی تو عدنان مجھے راستے میں نظر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز اسے دوبارہ مل گئی ہو۔ پھر یہ روز ہی ہونے لگا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ جانے نمرا نے میری طرف سے کیا کیا خوش فہمیاں اس کے دل میں ڈال رکھی تھی کہ وہ اب پھر سے اسی راستے پر نظر آنے لگا تھا۔ ایک روز نمرا خود ہی اس کے بارے میں مجھ سے بات کرنے بیٹھ گئی، یہی کہ وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ تو تمہاری خاطر روز اس راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم تک اس کے دل کا حال پہنچا دوں۔ مزید اس نے بتایا کہ وہ تمہیں دیکھنے کا اتنا شائق ہے کہ سخت گرمی میں بھی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر محض تمہاری ایک جھلک دیکھنے آتا ہے۔ مجھے میرے ابو کا اچھے سے پتا تھا اور اب یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ عدنان ہمارے ہی محلے کا ہے۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جس سے میری عزت میرے گھر والوں کی نگاہوں سے اتر جائے، تاہم اس نے ابھی تک ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ وہ بس سڑک کے دوسرے کنارے سے ایک نظر مجھ پر ڈال کر اپنے راستے پر چل پڑتا تھا۔ اب میں بھی سوچنے لگی کہ واقعہ ہی یہ عجیب لڑکا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ نمرا نے واقعہ ہی سچ کہا تھا، اور اگر وہ مجھے نہ بتاتی تو مجھے کبھی علم نہ ہوتا کہ صرف وہ میری خاطر یہاں آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ بات کسی کو بھی معلوم ہو، حتیٰ کہ میری سہیلیوں کو بھی۔ میری یہ سہیلیاں بھی ہمارے محلے کی ہی تھی، اور محلے میں ذرا سی غلطی سے بھی بات ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی کبھی اپنی والدہ سے بات کر دے، کہ جو اکثر ہوتا ہے، اور یوں بات پورے محلے میں نکل جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی سہیلیوں پر اعتبار نہیں تھا، میری ساری سہیلیاں تو اچھی تھی، لیکن میں پھر بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی کچھ معلوم ہو۔ لہٰذا میں نمرا کی بھی مشکور تھی کہ اس نے یہ بات دوسری لڑکیوں کو نہیں بتائی تھی۔ اس طرح میرا پردہ رہ گیا۔ امتحان قریب آ گئے اور میں نے امتحان کی تیاری میں ہر بات کو پسِ پشت ڈال دیا۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد ایک روز جب میں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی کہ عائشہ میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی جو پینٹنگ میرے بھائی نے آپ کی بنائی تھی، کیا وہ آپ کو اچھی لگی؟ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کون سی پینٹنگ؟ میں جب عائشہ کی بات سن کر حیرت زدہ دکھائی دی تو وہ بھی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، مزید کوئی بات کیے بغیر ہی۔ تاہم اس نے ایک روز نہ جانے کہاں سے ہمارے گھر کا نمبر لے کر اپنے گھر سے مجھے فون کیا۔ صد شکر کہ فون میں نے ہی اٹھایا۔ اسی وقت ابو بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے ٹالنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ عائشہ میں جلدی میں ہوں، میں بعد میں بات کروں گی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں، جبکہ عائشہ بار بار فون کرتی، کبھی امی اس کا فون اٹھاتی تو کبھی میرا بھائی۔
میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے گھر والوں کو اس معاملے کا علم نہ ہو جائے اور میں ناحق ماری جاؤں۔ امی سے زیادہ والد صاحب سے ڈرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ ایسی ویسی کوئی بات میرے بارے میں برداشت نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ خود کو میری دوست بھی بتاتی تب بھی گھر والے یہ سوچنے لگ جاتے کہ آخر یہ دوست بار بار فون کیوں کر رہی ہے۔ ان دنوں میں کافی پریشان تھی، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا تو کوئی قصور نہ تھا۔ انہی دنوں میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے سے آ گیا۔ میرے والدین کو وہ لوگ پسند آئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر میں راضی ہوں تبھی وہ رشتہ کریں، کیونکہ وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ جبکہ میں ابھی پڑھ رہی تھی، امی نے مجھ سے پوچھا، آگے پڑھنا چاہتی ہو یا ہم تمہاری شادی کر دیں، کیونکہ رشتہ بہت اچھا ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ میں بھی آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن عائشہ کے بار بار فون کرنے پر اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ سوچا شادی کے لیے ہاں کہہ دوں، پڑھائی تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی، کم سے کم یہ عدنان والے معاملے سے تو جان چھوٹ جائے گی، اس سے پہلے کہ میں مفت میں بدنام ہو جاؤں۔ ڈرتی تھی کہیں ایسا نہ ہو یہ دیوانہ کوئی غلط قدم اٹھا لے اور بات میرے گھر والوں تک پہنچے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ادھر میری بات پکی ہو گئی اور ادھر عائشہ کا فون آ گیا، جو میں نے ہی اٹھایا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے والدین رشتے کے لیے آپ کے گھر آنے والے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جانتی تھی کہ عائشہ خود فون نہیں کرتی، بلکہ عدنان ہی اس سے فون کرواتا ہے۔ وہ نمرہ کو اس معاملے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اب اپنی بہن کو رازداں بنا لیا تھا۔ میں نے عائشہ کو سمجھانا چاہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، میرا رشتہ کہیں اور طے ہو چکا ہے، مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھی کہ اب آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں۔ اب میرے پاس عدنان سے بات کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ عائشہ نے فون پہ کہا تھا کہ ہم کل آپ کے گھر آ رہے ہیں، ہم ایک بار رشتہ ضرور طلب کریں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے تم میری عدنان سے بات کرواؤ۔ اس نے فون اپنے بھائی کو دیا تو میں نے پہلی بار اس سے بات کی اور اسے سمجھانا چاہا، دیکھو میری بات پکی ہو چکی ہے، لہٰذا میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ بالآخر وہ کہنے لگا، آپ کا خیال میرے دل سے جائے نہ جائے، مگر میری جانب سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ ادھر میرے والدین میری منگنی کی تیاری کر رہے تھے، اور جس روز ہماری منگنی تھی ہمارے گھر کوریئر کے ذریعے ایک پارسل آیا۔ اتفاق سے وہ پارسل میرے والد صاحب نے وصول کیا، جو کہ عین میری منگنی کے روز پہنچا تھا۔ ابو نے جب اس لفافے کو چاک کیا تو اندر سے عدنان کی طرف سے میرے نام لکھا گیا خط لفافے سے برآمد ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ میں تو تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں، پہلے تم اپنی پینٹنگ بنوانے میرے پاس آیا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا، تم نے آنا ہی بند کر دیا اور میں تمہاری جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم کل شام کو نہ آئی تو میں تمہارے گھر کے سامنے جان دے دوں گا۔ میرے والد صاحب یہ خط پڑھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ عدنان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگ اور ساتھ موجود تصویر دونوں نے گویا خط کی سچائی پر مہر ثابت کر دی تھی۔ لفافے کی پشت پر عدنان کا پتہ اور فون نمبر بھی درج تھا۔ انہوں نے کمرے میں آ کر مجھے 3-4 تھپڑ لگا دیے، جبکہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عدنان کو فون ملایا۔ اتفاق سے عدنان نے ہی اٹھایا۔ میرے والد صاحب تو آپے سے باہر تھے۔ انہوں نے اسے خوب گالیاں دی اور کہا، بے غیرت، شاید تیری کوئی بہن نہیں ہے، اگر ذرا سی بھی تجھ میں غیرت ہوتی تو جا کر دریا میں چھلانگ لگا کر ڈوب مر جا۔ آج میری بیٹی کی منگنی ہے اور تو نے ہماری رسوائی کا یہ سامان پوسٹ کر دیا۔ لگتا ہے تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اگر ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ اور کیا کہتا پھر رہا ہے کہ آج اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے گھر کے سامنے اپنی جان دے دوں گا۔
اتنے ہی تم مجنوں ہو تو اب اپنی جان دے کر دکھاؤ۔ میں تو کہتا ہوں تم جیسے بے غیرتوں کو مر ہی جانا چاہیے جو دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر رکھتے ہیں، اور تو مر ہی جا تو بہتر ہے۔ غرض انہوں نے اسے خوب باتیں سنائی۔ عدنان کے گھرانے کو میرے والد برسوں سے جانتے تھے، وہ تو مدتوں سے ہمارے محلے میں تھے۔ تبھی ابو جان کو اور زیادہ تہش آئی کہ یہ لڑکا جو کل ہماری گودوں میں کھیلا ہے آج ایسی جرأت کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ پائے کہ یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے اسے جو منہ میں آیا کہا اور یوں اپنا غصہ نکالا، پھر ہاتھ تصویر اور پینٹنگ میرے سامنے لا کر پھینک دی۔ کہنے لگے کہ اگر اس بے غیرت سے ناطہ باندھ رکھا تھا تو پہلے ہی منہ سے کیوں نہ پھوٹی۔ یہ تیری تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ تو اس بے غیرت سے ملتی تھی اور وہ یہ تصویریں بناتا تھا۔ اپنی تصویریں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ ابو، میں نے اسے اپنی تصویر نہیں دی اور نہ کبھی تصویریں بنوانے جاتی تھی۔ یہ سب میری سہیلی کا کیا دھرا ہے جو مجھ سے ملتی جلتی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب میری عدنان سے بات ہوئی اسے میری باتوں سے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ نمرہ نے میری طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر اس سے کہی تھی، اور اس نے ان پر یقین کر لیا تھا کہ میں بھی اسے چاہتی ہوں۔ اس طرح اس نے عدنان کو بھی دھوکے میں رکھا کہ اس نے مجھے اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ اور تصویریں دے دی ہیں، جبکہ اس نے مجھے بھی لا علم رکھا۔ جب نمرہ کی پول کھل گئی عدنان اس پر سخت بھڑم ہوا اور اسے اپنے گھر آنے اور عائشہ سے ملنے سے بھی روک دیا۔ نمرہ نے عدنان کے اس رویے کو اپنی توہین جانا اور اس کی بنائی ہوئی پینٹنگ اور تصویر دونوں مجھے بذریعہ کوریئر کر دی، جو کہ میری منگنی کے روز ہمارے گھر آئیں۔ بہرحال منگنی کا وقت ہوا، شام کو مہمانوں نے آنا تھا تو گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی۔ اس وقت تو والد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ مہمان آ گئے اور رسم ادا ہو گئی۔ نمرہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی اور عدنان بیچارہ اپنی جان سے گیا۔ شاید کہ کچھ لوگ ہوتے ہی حساس دل ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حساس دل تھا۔ اگلے ہی روز پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ عدنان کی موت ہو گئی ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ اسے اگلے ہی روز وہ اپنی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب اسے ہسپتال پہنچایا گیا تو 3 گھنٹوں بعد وہ زخموں کی تاب نہ لا کر حالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی بہن کا کہنا تھا کہ تمہارے والد صاحب کے برا بھلا کہنے پر وہ کافی غم زدہ تھا۔ اسے بے غیرتی کا طعنہ برداشت نہ ہوا تھا۔ شاید اسے میرے والد کی بد دعا لگ گئی، جبکہ غلطی تو ساری نمرہ کی تھی۔ جبکہ نمرہ کا کیا بگڑا، وہ آج بھی خوش باش ہے اور بے فکری کی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن مجھے عدنان کی موت نہیں بھولتی۔ آج میری شادی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں ہر وقت یہی سوچتی ہوں کہ اے کاش وہ نہ مرتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے خود موت کو گلے لگایا۔ بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جانے کیوں نمرہ نے اس کو اتنی بڑی سزا دی۔ اب میں ہر کسی سے کہتی ہوں کہ سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنانا، کہ اچھی سہیلیاں جہاں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں وہیں بری سہیلیاں بدنامی کی راہ دکھاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔